أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں. بڑی لمبی آیت ہے, ذرا تحمل سے سنیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر ہے. پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکہ کی 2/3 ملے گی, اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا, ترکے کا آدھا ملے گا. بات سمجھے؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر ہے. یعنی بیٹے کا حصہ اگر ایک ہے تو بیٹی پھر آدھا ہے. اگر 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کو وہ آدھا آدھا مل کے 1 ہوگا اور بیٹے کا 1 حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اگر نری لڑکیاں ہوں, لڑکا نہیں ہے, اگرچہ 2 سے اوپر لڑکیاں ہوں تو ان کو ترکہ کی 2/3, اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا, اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے 6واں حصہ. اگر کوئی مر گیا ہے اور اس کے ماں باپ موجود ہیں تو ان کو پھر ماں کو بھی اور باپ کو بھی اس کے ترکہ کا 6واں ملے گا, 6واں حصہ. اگر میت کی اولاد ہو, پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو, اچھا یہ 6واں حصہ اس وقت ملے گا ماں باپ کو جب اس کی اولاد بھی ہے, اور اولاد میں بیٹا ہے تو اس کو 1 حصہ ہے, اور بیٹی ہے تو پھر آدھا آدھا ملے گا, اور صرف لڑکیاں ہیں تو 2/3, اور 2 سے اوپر ہیں تو, اور اگر ایک لڑکی ہے تو پھر ترکے کا آدھا حصہ ملے گا, نصف. ٹھیک ہے جی. پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہوں, صرف ماں باپ چھوڑے, تو ماں کا حصہ 1/3, ماں کو پھر 1/3 حصہ ملے گا, 1/3. ٹھیک ہے, 1/3. پھر اگر اس کے کسی بہن بھائی ہوں, کئی بہن بھائی ہوں, تو ماں کا پھر حصہ کتنا ہوگا؟ ماں کا 6واں حصہ ہوگا, بعد اس وصیت کے جو کر گیا, اس وصیت کے جو کر گیا. یعنی اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرا یہ قرضہ ہے, فلاں کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے, میرے ذمہ یہ کام ہے, وہ عطا کرنے کے بعد, اتارنے کے بعد پھر جو بچ جائے گا اس میں سے بہن بھائیوں کو بھی ملے گا, اگر اس کی پھر کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3, پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں, بعد اس وصیت کے جو کر گیا, اور دین کے اور دین کے ہونا چاہیے, دین یعنی دینا, اور دین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. بے شک یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے
بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے، بے شک۔ ہاں، تو اس پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آیت نمبر 12 بھی کافی لمبی ہے، اس کو بھی بڑے تحمل سے سنیں گے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، اگر بیوی مر گئی ہے اور اس کا کوئی ترکہ ہے، کوئی اس کی جائیداد ہے، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، یعنی تمہارا حصہ آدھا ہے۔ اگر ان کی اولاد نہ ہو پھر آدھا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ملے گا، ان کے ترکہ میں سے چوتھائی حصہ ہے، چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں، اور دین یعنی جو دینا ہے انہوں نے کچھ کسی کو، اور دین نکال کر اس کے بعد، اور تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے۔ اور اگر تم نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، اور تمہاری بیویاں بعد میں رہ گئی ہیں بیویاں، تو اس کو ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کا چوتھائی ہے۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو، اگر بیویاں چھوڑ جائیں تو تمہیں آدھا حصہ ملے گا، اگر تم چھوڑ جاؤ تو ان کو 1/4 حصہ، چوتھائی حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا ترکہ، ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کیس میں کیا تھا جی؟ جب تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا تھا اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے چوتھائی۔ تمہارے کیس میں کیا ہے؟ اگر تم چھوڑ جاؤ تو پھر ان کو 1/4 ملے گا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو 1/8 ملے گا، 8واں حصہ، جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو پھر بعد میں بچے گا اس میں سے 1/8واں حصہ ان کو ملے گا اگر تمہاری اولاد ہے، اولاد کا حصہ نکالنے کے بعد۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹنا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، نہ اس کی ماں باپ زندہ ہے نہ اس کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ترکہ بچ گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا ترکہ بٹنا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، یعنی سوتیلا، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، ماں کی طرف سے اگر کوئی بھائی ہے یا بہن ہے اس کو پھر اس کی ترکے میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، بہن کو بھی بھائی کو بھی۔ پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب کو 1/3، تو کیا ہوگا؟ 1 سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں، 1/3 میں سب شریک ہیں۔ یہ بڑی اہم باریک بات ہے، بہرحال علماء زیادہ سمجھائیں گے،
میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، وصیت بھی کوئی اچھی کی ہو یہ نہ کہ میرا سارا مال اٹھا کے جی فلاں کو دے دو، یہ وصیت اچھی نہیں ہے کہ جی اولاد کا بھی حق مار گیا، بہن کا بھی حق مار گیا، ماں باپ کا بھی حق مار گیا، کسی سب کا حق مار کے وصیت کر گیا جی میرا یہ ترکہ فلاں کو دے دو یا فلاں کو دے دو یا فلاں کو دے دو، یہ وصیت اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ علم والا ہے، علم والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا انعام ہے جو اللہ کا حکم مانے اور اللہ کے رسول کا حکم مانے۔ یدخلہ جنات، اللہ انہیں داخل کرے گا جنتوں میں، باغوں میں، تجری جن کے نیچے، من تحت حل جن کے نیچے جاری ہوں گی، من تحت حل انہار نہریں، ان باغوں میں لے جائے گا، اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وذالک فوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے جنت میں داخل ہو جانا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جنت میں چلے جانا اصل کامیابی ہے۔ پی ایچ ڈی کر لینا کامیابی نہیں ہے، کوئی اور کام دنیا کا کر لینا کامیابی نہیں ہے، کوئی سکیل بڑھ گیا، کوئی تنخواہیں بڑھ گئی، کوئی عہدہ مل گیا، وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، دنیا کا کوئی جو بھی عہدہ ہے وہ آپ سوچ لیں، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے، رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے، اور کامیابی سے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ یہ سمجھ لیں، چھوٹی آیتیں ہیں، میں کہتا ہوں 2 اور پڑھ لیں، 15 تک مکمل ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، پھر الٹ ہے، اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے۔ نافرمانی یہی ہے کہ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں سے کوئی اگر بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ واللتی تأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میکے یعنی اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ یہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہوئی پکڑی جائے اور 4 مرد گواہی دے دیں کہ ہاں ایسا ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر حکم یہ نہیں کہ قتل کر دو، مار دو، غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، صبر نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو کہ بدکاری نہ کر سکے، بند کر دو ان کو. کب تک؟ یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے. پھر اللہ جو راہ نکالے. یہ اختیار نہیں ہے کہ قتل کر دو. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیرہ. یا اللہ کریم ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح طور پر کرتے رہیں اور روزانہ صحیح سمجھتے رہیں، روزانہ اس کا پیغام سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتے رہیں اور اس کے صحیح پیغام کو آگے پہنچاتے بھی رہیں. یا اللہ کریم ہمارے زمانے کے امام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما. ہم سب کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر ٹینشن، ہر سٹریس، ہر انگزائٹی، ہر بیماری دور فرما دے. آمین بجاہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل